نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، چیئرمین پی سی بی کا معاملہ ہو یا اور کافی اور بھی نقطے ہیں جس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلافات آ رہے ہیں، آگے انتخابات بھی آ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب کو بطور وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے اور جو نون لیگ ہے وہ چوتھی بار بھی نواز شریف صاحب کو چاہیں گی، تو اقتدار کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے، اختلافات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو سب سے کور اختلاف آنا تھا وہ یہ تھا، جیسے ہمارے پروگرام میں ہم مسلسل یہ ڈسکس کرتے رہے اور ہم نے پریامبل ہی یہ بلڈ کیا تھا کہ مجھے شروع سے یہ لگتا ہے کہ جو بھی جماعت ہوگی وہ جو بجٹ پیش کرے گی اس سے ہمیں ثابت ہو جائے گا کہ کون محب وطن ہے اور کون وطن کی خاطر یا کون ملک کی خاطر یا کون پاکستان کی عوام کی خاطر بجٹ پیش کرتا ہے۔ تو سب سے جو بون آف کنٹینشن یا جو فساد کی جڑ آپ سمجھ لیں وہ بجٹ تھا۔ اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ پوری محنت اور کاوش کر کے جو ہے وہ انتہاریوں گندارس تک پہنچے اور وہاں پر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس کر دی جس کے اندر 10 ارب روپے جو ہے وہ اکٹھے ہونے تھے، جو کہ شہباز شریف صاحب نے اس کو لیڈ کیا تو اس کے اوپر آپ کو صرف 12 کروڑ ڈالر بھی نہیں مل سکے۔ تو اس کے علاوہ جتنی اماؤنٹ تھی، جتنی پرومس اماؤنٹ تھی جو لینڈنگ ایجنسی سے آنی تھی وہ نہیں آئی، اور اس طریقے سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اسلامک بینک سے، مختلف جگہوں سے، ورلڈ بینک سے یہ ساری امدادی رقوم جو ہے وہ کیوں نہیں آئی اور اس کا ڈسپرس ہو کرنا سندھ آباد ہوا دوبارہ سے، یعنی تباہ و برباد ہو گئے، ری ہیبلیٹیشن نہیں ہو سکی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بلوچستان آباد نہیں ہو سکا، اس کی ری ہیبلیٹیشن نہیں ہو سکی۔ تو شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کس منہ سے الیکشن میں جانا چاہتی ہے، اور ان کی جو ایروگنس ہے اب ایٹ پیک چلی گئی ہے۔ تو چنانچہ یہ بات ہونی تھی، وہ ایک طریقے سے کنسلیشن چلا رہے تھے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ وقت تھا۔ اگر وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہ کرتے، یعنی اپنے آپ کو نون لیگ سے بالکل الگ نہ کرتے، تو ان کی سیاست سندھ تک بھی محدود نہیں رہنی تھی۔ اگر اب تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی وزیر اعظم بنیں گے، لیکن جو طریقہ کار ہے بجٹ کے اندر، میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کو پوری دنیا میں آپ کو کہا گیا کہ نئے مالی سال کا جو بجٹ ہے اس کے اندر سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ پاکستان کی برآمدات میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے وہاں پہ جو انہوں نے جو آئی ایم ایف کی جو ڈیولپمنٹ بنانے والے اور جہاں کے جو ہیڈ آف ایشین ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ایکسپورٹس میں تقریباً 7.2% اضافے کا ہدف رکھا گیا، اور یہ تخمینہ جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اب اس کو امپورٹنٹ سمجھ لیں کہ یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس کا نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں برآمدات میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ بڑے اقدامات اٹھائے ہی نہیں گئے، کیونکہ اس کے اندر نہ اس کی یونیفیکیشن کی گئی ہے، نہ پروفائلنگ کی ہے، نہ ریسٹرکچرنگ کی ہے۔ اچھا، 2 لفظ جو میں فائنانس کے بول رہا ہوں، یعنی ایک ریسٹرکچرنگ ہے اور ایک ری پروفائلنگ ہے، یہ دونوں نہیں ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ گلوبل لیول پر جو ہے وہ ٹریڈ میں سست روی میں آئندہ 12 مہینوں میں 1 سال کے دوران کوئی بھی بہتری آنے کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ نون لیگ جو پیپلز پارٹی ہے یہ گندا ترین بجٹ جو پیش کیا ہے وہ اپنے سر پر لے لے۔ دوسری بڑی بات جو ہے وہ ریمیٹنسز اور گرے مارکیٹ ہے۔ انہوں نے جو ہے حکومت نے بجٹ میں ایکسپورٹ میں تقریباً 8.5% اضافے کا تخمینہ لگایا تھا۔ اس تخمینے میں غیر حقیقی، یہ سارا کا سارا غیر حقیقی تھا۔ پہلے اس میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے تقریباً اوسطاً جو ریمیٹنسز آتے ہیں وہ 33 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کم ہو رہی ہے، اور اب جو امپورٹس کرتے ہیں اور یہ سب جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اس کے اندر جو گرے مارکیٹ کے مقابلے میں تقریباً ہمیں 20 سے 25 روپے مہنگا بکتا ہے۔ تو جس آدمی نے $2000 بینک سے ملنے، اس کو تو جو ہے وہ انٹر بینک کا ریٹ ملے گا، اور باقیوں جو ہے وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے جو بھیج رہے ہیں ان کو جو ہے وہ 313 کے حساب سے ملے گا، 314 کے حساب سے ملے گا، کئیوں کو 350 کے حساب سے بھی مل سکتا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے اس کو بالکل جو ہے وہ مینج نہیں کر سکے اور تباہ و برباد کر دی۔ اگلے 1 سال تک جو ہے یہ گرے مارکیٹ چلے گی اور امپورٹ ایکسپورٹ لائسنسنگ جو ہے اور یہ جو ہمارے جو امپورٹ بلز ہیں وہ بڑھتے رہیں گے۔ اچھا، تیسری اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی یہ جو صورتحال ہے جو آگے آنے والے وقت میں بتائے گی کہ ریمیٹنسز میں 8.5% کی
متوقع یہ جو کمی ہے یعنی نمو پیدا نہیں ہوگی، یعنی شرح نمو میں اضافہ نہیں ہوگا، کمی پیدا ہوگی. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تباہ کر دیا انہوں نے. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی اگر بات کریں تو 10 مہینوں میں ملک کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ ڈاکٹر صاحب اس کی مد میں 1 ارب 10 کروڑ ڈالر موصول ہوئے، اور انہوں نے تقریباً 2 ارب 80 کروڑ میں ملنے کا ہدف کیا، اور وہ ہدف بھی یہ پورا نہیں کر سکے. میں کٹ دا سٹوری شارٹ کہ اس طریقے سے آپ نے جو یونان والا معاملہ سنا ہے، کتنے ہی پاکستانی ہمارے یہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور وہ درمیان میں جو یہ ڈنکی کے ذریعے جو کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی تیلوں کے اندر جو ہے نا گل سڑ کر وہیں مر جائیں گے. یہ کس طریقے سے چلے گا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری فورن فرنٹ کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مقبولیت کروا چکے ہیں. بہت شکریہ، پوائنٹ آ گیا.